اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے اور شریف آدمی ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کی مدد کرتا رہتا ہے، ان کے آرام کا خیال کرتا رہتا ہے، اس طرح پڑوسی کی تکلیف کو اپنا سمجھتا ہے۔ پڑوسی چاہے کسی بھی مذہب کا ہو یا ہمیں اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دل جاری حق، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا ارکان نماز ہے، جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ قرآن و احادیث میں ان کی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ نماز وقت پر پڑھا کرو۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن شریف جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمیں ہر روز قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دنیا کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دین کی پڑھائی بھی ضروری ہے۔ دنیا کی پڑھائی تو دنیا کی حد تک رہتی ہے، لیکن دین کی پڑھائی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ انگریزی میں کہاوت ہے کہ اگر پیسہ کھو جائے تو سمجھو کہ کچھ نہ کھویا، اگر کھو جائے تو سمجھو کہ کچھ کھو لیا، اگر اخلاق کو کردار بن جائے تو سمجھو کہ سب کچھ کھو لیا۔ مقصد یہ کہ انسان کا کردار بھی وہ جوہر ہے جو اس کو مرنے کے بعد ہی رہتا ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کے عنوان پر بیان کر سکوں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب نے ہمیشہ اچھے اخلاق برقرار رکھیں اور ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ علاقے والا کے اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے اچھے اخلاق پیدا کر، دین بھی دنیا میں برتری عطا کر، اخلاق و کردار کے ساتھ خدمت عطا کر۔ Now we have a poem on Panas Kundi dance by a group of students of class 10th.
میں آپ تمام کا تہ دل سے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں اور فرا اسکول کے اسٹاف اور اسٹوڈنٹس آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ فنکشن اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ہمارے بیچ فرید احمد صاحب اور آصف علی خان صاحب دو ایسی شخصیتیں ہیں جو نہ صرف مرکز انجمن محمدیہ کی مدد کرے ہیں بلکہ آپ تمام کی مدد کا ذریعہ بنے ہیں۔ رئیس احمد قریشی صاحب اپنی جائیداد کا کچھ حصہ مرکز انجمن محمدیہ کے نام لندن میں رکھ کر گئے تھے۔ اس کی بازیابی کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ دو شخصیتوں نے اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کو کامیاب کیا ہے اور مرکز انجمن محمدیہ کے نام پر 1 کروڑ سے زیادہ کی رقم لندن کے بینک میں جمع ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ میں مل کر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہمارے ہیں سید ان سے بھی بات کیے ہیں تو 5-6 مہینے میں وہ پیسہ انڈیا کو ٹرانسفر ہوگا۔ اس پیسے سے ویواؤں کی مدد کی جائے گی اور اسٹوڈنٹس کی مدد کی جائے گی۔ تو جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی بات آئی ہے تو میں نے چاہا کہ فرید صاحب کو اور آصف صاحب کو آپ تمام کے سامنے پیش کروں اور تہنیت پیش کروں۔ آپ پورے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیے دو لوگوں کے سامنے۔ ہمارے مہمانوں کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ ہم نے اتنا ڈسپلین ہے اور ہم پڑھائی کے لیے اتنا سیریس ہے۔ جب سے میں آیا الحمدللہ 4.5 سال ہو چکے ہیں اور اب آگے کتنے سال اللہ مہلت دیتا ہے، کتنی زندگی دیتا ہے اور بہت تو معلوم۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہاں سے جب 10th پاس کر کر جائے آپ کو تو اپنے پاس ایک ادارہ لے کر جائے کہ جب بھی ہم کمانے والے بنیں گے سال کو 1,000 روپئے only 1,000 rupees donate to Farah School for your beloved project۔ آپ لوگ کامیاب ہو کر آگے کی منزلیں طے کرتے ہیں اور پھر فرا اسکول کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا مت کریے۔ اگر 1,000 روپئے بھی آپ فرا اسکول کو اگر ڈونیٹ کریں گے، اگر 100 اسٹوڈنٹ ڈونیٹ کرتے ہیں تو 1,00,000 روپئے میں فرا اسکول کو ملے گی۔ تو ایک بار جس برج سے گزرتے ہیں وہ برج کو کبھی مت بھولیے، کیونکہ آپ کے ترقی کا برج ہے، آپ کے مستقبل کا برج ہے۔ تو آنے والے جو اسٹوڈنٹس رہیں گے وہ آپ ہی کے بھائی رہیں گے، آپ ہی کے بہن رہیں گے۔ تو مدد ابھی آپ اسلام کے بارے میں سن رہے ہیں کہ اگر آپ مدد کریں گے 1,000 روپیہ اسکول کو ڈونیٹ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو 7 to 70% اس کا اجر دے گا۔ تو یہ وعدہ کر کے آپ لوگ جب 10th فرسٹ تو میں فرید احمد صاحب اور آصف صاحب اور شروع کا میرا بھی آپ سے بات کریں گے تو میں یہ چاہوں گا کہ پڑھائی کے اندر دیگر ہے اور آگے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کچھ مشکلات بھی پیش آتے ہیں تو آپ اسے گھبرائیے مت۔ الیکشن کے بارے میں آپ تمام کو معلوم